انکار کر دیں گی کہ اللہ تیرے نبی نے تیرا پیغام نہیں پہنچایا۔ بعض امتیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے انکار کر دیں گی کہ اللہ تیرے نبی نے تیرا پیغام نہیں پہنچایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تو سب کچھ جاننے والے ہیں، علام الغیوب ہیں، اپنے نبی کو بلائیں گے اور آ کر اس نبی سے فرمائیں گے کہ اے نبی وقت تیری امت کہہ رہی ہے کہ تو نے میرا پیغام ان تک نہیں پہنچایا۔ اور یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں، قیامت کے میدان میں ایسے نبی بھی آئیں گے جن کے ساتھ کوئی امت ہی نہیں ہوگا۔ قیامت کے میدان میں ایسے نبی بھی آئیں گے جن کے ساتھ کوئی امت ہی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ وہ نبی جو بغیر امت کے محشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، انہوں نے بھی اپنی نبوت کا حق ہے، انہوں نے بھی اپنی نبوت کا۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ تمام نبی اللہ نے نبیوں کو چنا، اللہ نے تمام نبیوں کو منتخب کیا۔ نبوت کا مقام اپنی مرضی کا نہیں ہوتا، نبوت کا مقام کسبی نہیں ہوتا کہ انسان اپنے کسب سے، اپنے تقوی سے، اپنی نیکی سے انسان مقام حاصل کرتے۔ نبی وہ ہوتا ہے جسے اللہ چنتا ہے، کیا کہتے ہیں بابا؟ اللہ منتخب کرتا ہے۔ نبوت کا تعلق انتخاب سے ہے، نبوت کا تعلق وحیت سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے، نبی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا۔ اب وہ نبی جو معاشر کے میدان میں بغیر امت کے کھڑا ہے، اس نے بھی نبوت کا حق ادا کیا۔ تو اللہ اس نبی سے فرمائیں گے کہ تیری امت کیا کہہ رہی ہے؟ وہ نبی کہے گا کہ اللہ میں نے تیرا حق پہنچا دیا، تیرا پیغام پہنچا دیا، اپنی نبوت کا حق ادا کر دیا۔ تو وہ امت کہے گی گواہ لاؤ، یہ نبی گواہ لے آئے۔ تو حدیث شریف میں کیا آتا ہے؟ یہ نبی اس امت کے پاس آئے گی، وہ نبی جس پر وہ امت اعتراض کرے گی کہ اس نبی وقت نے اپنا پیغام نہیں پہنچایا، وہ نبی اس آخری امت آپ کے پاس، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے پاس وہ نبی آئیں گے اور آ کر فرمائیں گے آؤ میری گواہی دو۔ تو فرمایا یہ امت اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی، یہ امت آپ۔ کتنا ہمارا ایمان، اور اللہ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے کیا مقام دیا کہ محشر کے میدان میں یہ آخری امت گواہ بنے گی۔ ہمارے اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ تو جب یہ امت اللہ کی بارگاہ میں جائے گی کہ اللہ تیرے نبی نے تیرا پیغام اس امت کو پہنچا دیا، پھر وہ امت اعتراض کرے گی اور وہ کہے گی کہ اللہ یہ امت تو اس وقت تھی نہیں جب ہم تھے، اس نبی کے زمانہ میں اس امت کا وجود تو نہیں تھا، تو یہ کیسے گواہ بن سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ پھر باوجود علم کے ہم سے پوچھیں گے، اس امت سے پوچھیں گے کہ آپ کیسے گواہ ہیں؟ نہ اس امت کے زمانہ میں آپ تھے، نہ اس نبی کے زمانہ میں آپ تھے، آپ کیسے گواہ ہیں؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے یہ امت کہے گی کہ اللہ تیرے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا تھا، ہمیں تیرے آخری پیغمبر نے خبر دی تھی کہ تیرے تمام نبیوں نے اپنا حق ادا کیا۔ تو اللہ فرمائے گا یہ امت بھی سچ فرما رہی ہے، میرے نبی محمد نے بھی سچ کہا، اس نبی نے بھی سچ کہا ہے۔ تو میدان محشر کے اندر اعزاز ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب جنتیوں کا فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جنتی ہیں اور یہ جہنمی ہیں، تو جنتیوں کی فرمایا 120 صفحے ہوں گی محشر کے میدان میں، جن کے بارے میں بہشت کا فیصلہ ہوگا، جنت کا فیصلہ ہوگا۔ فرمایا 120 صفحے ہوں گی بہشتیوں کی، اور خوشخبری عجیب 80 صفحے اس آخری امت کی ہوگی، 120 صفحے ہوں گی فرمایا میدان محشر کے اندر جن کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہوگا۔ اور فرمایا 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے 80 صف بہشتیوں کی اس آخری امت کی ہوگی اور 40 صفیں دوسری امتوں کی ہوگی۔ تو میدان محشر کے اندر بھی اللہ ہمیں اعزاز نصیب فرمائیں گے۔ تو اللہ نے اس دنیا میں بھی ہمیں اعزاز نصیب فرمایا۔ ہم تو اتنا خوش نصیب ہیں اور اتنا خوشبخت ہیں اپنے نصیب پر اور اپنے اللہ کے احسان پر، جتنی فخر کرے اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان بھی نصیب فرمایا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہونے کا یہ فضل بھی نصیب فرمایا۔ اور میدان محشر کے اندر آخری بات
فرمایا جب امتیں اپنی قبروں سے اٹھیں گی، ہر امت وہ اب میدان معاشر کے اندر اپنے نبی کی دربار میں ہوگی، اپنے نبی کی دربار میں ہوگی۔ اس مقام پر ایک عجیب سوچ آتی ہے، لذت آتی ہے کہ جب امتیں قبروں سے اٹھے گی، ہم نے بھی قبر میں جانا ہے اور قبر سے اٹھنا ہے، تو ہر امت محشر کے میدان میں اپنے اپنے نبی کی دربار میں ہوگی۔ تو آپ حضرات اور میں کتنے خوش بخت کہ انشاءاللہ جب ہم اپنی قبر سے اٹھیں گے، اللہ نے ہمیں ایمان کی سلامتی بھی نصیب فرمائی اور فرما بھی دیں، جب ہم اپنی قبروں سے اٹھیں گے ہم تو اپنے نبی محمد علیہ وسلم کی دربار میں جائیں گے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت ان کی دربار میں، عیسیٰ علیہ السلام کی امت ان کی دربار میں، تمام نبیوں کی امتیں اپنے اپنے نبی کی بارگاہ میں۔ یار ہم سے بھی کوئی بڑا خوش نصیب ہوگا کہ ہم کلمہ محمد کی برکت سے جو ہمارے سینوں کی تختی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے اللہ عجیب شان نصیب فرمائی، ہم اپنی قبروں سے اٹھتے ہوئے سیدھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں پہنچ جائیں گے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر امت اس میدان معاشر کے اندر اپنے اپنے نبی سے درخواست کرے گی، ہر امت اپنے اپنے نبی سے درخواست کرے گی کہ اے نبی یہ وقت شفاعت کرو، اے نبی یہ وقت شفاعت کرو۔ ہر امت شفاعت کی درخواست کرے گی۔ اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں، میدان محشر کے اندر قرآن بھی شفاعت کرے گا، رمضان بھی شفاعت کرے گا، عالم دین بھی شفاعت کرے گا، حافظ قرآن بھی شفاعت کرے گا، معصوم بچہ بھی شفاعت کرے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا بچہ معصوم فوت ہو گیا، میدان محشر کے اندر وہ اپنے ابا اور اپنے اماں کو پہچان لے گا اور پہچان کر ہاتھ سے پکڑ کر اللہ کے دربار میں لے جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اللہ یہ میرے والدین ہیں۔ اللہ فرمائے گا تیری سفارش قبول ہے، تو بھی جنت میں چلا جائے گا۔ فرمایا ساری امتیں اپنے اپنے نبی سے عرض کریں گی شفاعت فرماؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سارے نبی 1,24,000 یا سے کم و بیش تمام نبی اپنی اپنی امتوں کو لے کر محشر کے میدان میں میرے محبوب کے دروازے پر آئیں گے، ساری امت اور سارے نبی، اور آ کر عرض کریں گے اے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرماؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا احق بہا، انا احق بہا، آج شان ہے ہی میری، آج یہ مقام ہے ہی میرا، اللہ نے عظمت میدان معاشر میں آج دی مجھے ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے کہ آپ سے خوشخبری دے دوں، میدان معاشر کے اندر اللہ اپنے حبیب سے فرمائیں گے محبوب یہ مقام محمود آپ کا ہے، یہ مقام محمود آپ کا ہے، ایک تخت ہوگا، آپ تشریف لائیں اور اس مقام محمود پر آئیں۔ شریف میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ایک عجیب آیت ہے۔ میدان معاشر کے اندر رحمت محمد یہ ہوگی کہ میرے آقا مقام محمود پر ایک قدم رکھیں گے، صرف ایک قدم۔ اللہ فرمائیں گے تشریف لائیں، یہ مقام آپ کا ہے۔ تو پتہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ہم اپنی امت بنے کو بھی دیکھیں، ہم اپنے اتباع سنت کو بھی دیکھیں، ہم نبی رحمت کی فرمان برداری کو بھی دیکھیں کہ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اور نبی رحمت کی رحمت بھی دیکھیں، میرے آقا کی شفقت بھی دیکھیں۔ میرے آقا فرمائیں گے کہ اللہ جب تک میری امت کی معافی نہیں فرماتے میں مقام محمود پر نہیں آتا، جب تک میری امت کی اللہ تو آپ بخشش نہیں فرماتے میں مقام محمود پر نہیں آتا۔ تو اللہ فرمائیں گے محبوب آپ مانگتے جائیں میں عطا کرتا جاؤں گا، آپ مانگتے جائیں میں عطا کرتا جاؤں گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قرآن ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں اپنے محبوب کو اتنا دوں گا کہ میرا محبوب راضی ہو جائے گا، میں اپنے محبوب کو اتنا دوں گا کہ میرا محبوب راضی ہو جائے گا۔ تو ہم تو اتنی بڑی امت کے لوگ ہیں، ہم تو بڑی عظمت کے لوگ ہیں، ہمیں تو اللہ نے میرا مقام نصیب فرمایا۔ لفظ محمد کا ہمارے سینے پر آنا یوں نہیں ہے، خیال کرنا کسی امت کے سینے پر لفظ محمد نہیں ہے، لا الہ الا اللہ تو ہے، محمد الرسول اللہ صرف آپ کے سینے پر ہے، اس سے مبارک سینے کہاں سے آئیں گے؟ تو اللہ سے مانگتا کہیں کہ اللہ ہمیں اپنے حبیب کی مکمل اتباع نصیب فرما اور میدان معاشر کے اندر اپنے حبیب کے سامنے سرخرو فرما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا
وعلى آل سيدنا